علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بڑا شرمیلا اور بہت بڑا کریم ہے۔ جب کوئی غلام اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اے اللہ مجھے نواز دے، تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ یہ حدیث اللہ پاک کے بے انتہا کرم اور اس کی رحمت کی ایک معمولی سی مثال ہے۔ یہ بات ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اسلام یہ عبادت کا نام ہے۔ اب دیکھیے، قدم قدم پر عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے ڈریں، تاریکی میں ہوں، اجالے میں ہوں، بازار میں ہوں، تنہائی میں ہوں، تو بھی ہمارے اندر اس بات کا احساس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہی عبادت ہے۔ نمازوں کے ذریعے اللہ پاک اسی احساس کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، کوئی ہمارے سامنے دکھ نہیں رہا ہے، لیکن جس انداز میں ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کسی سے باتیں نہیں کرتے، کسی سے مخاطب نہیں ہوتے، دنیا کی کوئی چیز نماز میں دخل انداز نہیں ہوتی، تو یہ جو تربیت ہے نماز میں، اللہ پاک پوری زندگی میں اس کو دیکھنا چاہتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، دعا کا معاملہ ہے۔ عبادت کا مغز دعا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادت، یعنی کسی آدمی نے اگر اللہ کی عبادت کر لی لیکن اللہ سے مانگا نہیں تو اس کی عبادت میں کمی ہوگی۔ دعا یعنی اللہ سے مانگنا، یہ اسلام میں کس قدر پیارا عمل ہے کہ قدم قدم پہ دعاؤں کی تلقین ہے۔ ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بھی دعا کرنی ہے، کھانا کھا لیا تو بھی دعا کرنی ہے، گھر سے باہر نکلنا ہے تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے، سونے جا رہے ہیں ہم تو سونے کی بھی دعا ہے، سو کر اٹھ رہے ہیں ہم تو سو کر اٹھنے کی بھی دعائیں ہیں، بیت الخلاء میں جا رہے ہیں ہم، استنجا خانے جا رہے ہیں، وہاں بھی استنجا خانے میں جانے کی دعا ہے، استنجا سے فارغ ہو گئے نکل رہے ہیں ہم تو استنجا سے نکلنے کی بھی دعا ہے، کسی گاڑی پہ بیٹھ رہے ہیں، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں، سواری پہ چڑھنے کی دعا ہے، اپنی منزل پہ پہنچ گئے وہاں پہنچنے کی بھی دعا ہے، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، نمازیں پڑھ لی ہم نے، مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکلنے کی دعا ہے۔ الغرض قدم قدم پہ دعائیں ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام مرحلوں میں اللہ سے مانگے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے لو لگائے، تو خوشی ہو تو بھی اللہ سے مانگے۔ اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں، امن کی حالت ہے تو بھی اللہ سے مانگے، اس کے بارے میں بھی احکامات ہیں، اور اگر حالات خراب ہو جائیں، جنگ کے حالات ہو جائیں، ذلت و رسوائی کا زمانہ آ جائے، ظالموں کا تسلط ہو جائے، مظلومیت کا دور آ جائے، تو ایسے حالات کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں امت مظلوم ہے، در کی ماری ہوئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ فلسطین کو دیکھ لیں آپ، 35 دن ہونے والے ہیں، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن 25 دن نہیں، 35 دن ہونے کو ہیں۔ ظالموں نے فلسطینی مسلمانوں کا جینا دوبھر کر لیا ہے، مسلسل بمباریاں ہو رہی ہیں، 5000 بچے شہید ہو گئے، 2000 سے زائد مائیں شہید ہو گئی، نہ جانے کتنے بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔
اور نہ جانے کتنے لوگ زخمی پڑے ہیں، اسپتالوں میں لوگوں کو داخل کیا جاتا ہے علاج کے لیے، وہاں بھی بمباریاں ہوتی ہیں، لوگوں کے گھر مسمار کر دیے گئے، لوگ کھلے میدان میں سوئے ہیں، وہاں بھی بمباریاں ہو رہی ہیں۔ بالکل عجیب قیامت کا عالم ہے۔ اس سے بڑی مظلومیت کا دور شاید امت نے آج تک نہیں دیکھا۔ سب سے بڑی مظلومیت یہ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن کسی کے اندر ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ 57 سے زائد عرب ممالک ہیں، کوئی ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم تو بہت دور ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ایک ہتھیار ہمارے ہاتھ میں ہے اور وہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں، یہ ہمارے بس میں ہے، کم سے کم یہ ہمارے بس میں ہے۔ تو جب حالات ایسے ہو جائیں تو پوری امت کا کام یہ ہے کہ وہ مظلوموں کے لیے دعا کرے اور ظالموں کے لیے بد دعائیں کرے۔ مظلومیت کا زمانہ ہے، اس کا ایک طریقہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ کوشش کرے کہ ہم تمام لوگ اپنی نمازوں میں، خصوصاً فجر کی نماز میں اس کا اہتمام کریں، جسے قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ لیں، پہلی رکعت مکمل کر لیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی سورہ پڑھ لیں اور رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع سے جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑے ہوں، وہ جو کھڑا ہونا ہوتا ہے رکوع کے بعد قیام، اس میں پھر ہاتھ اٹھائیں اور مظلوموں کے لیے دعائیں کریں، ظالموں کے لیے بد دعائیں کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس طریقے سے جب کوئی قنوت نازلہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کا عرش ہل جاتا ہے، فرشتوں بے چین ہو جاتے ہیں، اللہ پاک ایسے مظلوموں کی دادرسی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو فجر کی نماز میں جمع ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنی بڑی مظلومیت کے دور میں امت کا ایک بڑا طبقہ، بلکہ بہت بڑا طبقہ نمازی پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کجا یہ کہ فجر کی نماز میں جمع ہو جائے۔ لیکن بہرحال جو بھی ٹوٹے پھوٹے لوگ فجر کی نماز میں آئیں، کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ پوری امت کھڑی ہو جائے تاکہ اللہ کا عرش ہل جائے، یہ ہمارے بس میں ہے۔ لیکن جو بھی 4 لوگ، 10 لوگ، 20 لوگ فجر کی نماز میں آئیں، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، مظلوموں کے لیے دعائیں کریں، فلسطینیوں کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ پاک بہت طاقت والا ہے، وہ غیب سے مدد بھیجے گا، ظالموں کا ناش کرے گا، مظلوموں کی داد رسی کرے گا۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ پاک مانگنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ سے مانگنے کی توفیق دے، اللہ کی طرف پلٹنے کی توفیق دے۔ کل سے انشاءاللہ اس مسجد میں بھی فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، جو لوگ بھی رہیں اہتمام کے ساتھ آئیں کہ ہم انشاءاللہ مظلوموں کے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مانگنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔